بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا صرف وہی دیکھتی ہے جو زمین پر ہوتا ہے، لیکن ایران نے جنگ کی اصل تیاری زمین کے نیچے کر رکھی ہے۔ سنگلاخ پہاڑوں کے سینے چیر کر بنائے گئے وہ خفیہ میزائل شہر جہاں ہر لمحہ ایک نیا ہدف نشانے پر ہوتا ہے۔ یہ صرف چھپانے کی کہانی نہیں، یہ ہے طاقت کو خاموش رکھنے کا وہ فن جس کے بارے میں دنیا صرف قیاس کر سکتی ہے۔ ایران کے زیر زمین میزائل شہر، پہاڑوں کے نیچے چھپی طاقت۔ ناظرین، ایران کے میزائل پروگرام پر ہماری پچھلی اقساط میں آپ نے جانا کہ یہ صرف دفاعی ہتھیاروں کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک نظریاتی اور ٹیکنالوجیکل جدوجہد ہے، اور یہ اپنی بقا کی جنگ بھی ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اس مرحلے پر جہاں یہ پروگرام زمین کے نیچے اترتا ہے، پہاڑوں کی تہوں میں جیتا ہے، یعنی زیر زمین میزائل شہر۔ ایران دنیا کے سامنے اپنے میزائلوں کی نمائش ضرور کرتا ہے، مگر اس کا اصل میزائل انفراسٹرکچر ہمیشہ رازداری میں لپٹا رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایران کے سنگلاخ پہاڑوں کے اندر سرنگوں کی شکل میں جدید ترین میزائل اڈے تعمیر کیے ہیں جو دشمن کی نظروں سے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ یہ دعویٰ سب سے پہلے 2014 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب IRGC کے ایروسپیس کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے بتایا کہ ہم نے ایران کے مختلف صوبوں میں زیر زمین ایسے میزائل اڈے بنائے ہیں جو زمین سے 500 میٹر نیچے واقع ہیں۔ مگر یہ سب کب شروع ہوا؟ صحافتی ذرائع اور عسکری ماہرین کے مطابق پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1984 میں ایران کے مغربی علاقے میں بنایا گیا تھا، یعنی اسی وقت جب ایران نے میزائل پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند حکمت عملی تھی کہ دشمن کو حیران اور ایران کو محفوظ رکھا جائے۔ ان خفیہ اڈوں میں بیلسٹک میزائل سٹوریج، موبائل لانچنگ سسٹمز، ڈرونز اور ریڈار سسٹمز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف حملے بلکہ دفاعی رد عمل میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایرانی بیانیے کے مطابق اگر دشمن ایک میزائل تباہ کرے گا تو 10 مزید اس کے تعاقب میں ہوں گے، وہ بھی زمین کے نیچے سے۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی میڈیا وقتاً فوقتاً ایسے کچھ تصاویر اور ویڈیوز جاری کرتے رہے ہیں جن میں ان خفیہ میزائل اڈوں کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ ان اڈوں کو ایران میں میزائل سٹی کا نام دیا جاتا ہے، مگر ان مقامات کی گہرائی یا تکنیکی نوعیت کے بارے میں کوئی مصدقہ یا سرکاری معلومات میسر نہیں کی گئی۔ یہی رازداری ایرانی حکمت عملی کا بنیادی جزو ہے۔ ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے ایک زیر زمین اڈا دیگر تمام اڈوں کے مقابلے میں زیادہ وسیع اور جدید ہے۔ اس اڈے میں پاسداران انقلاب کے وہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز رکھے گئے ہیں جو جنگی حالات میں نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میزائل کی تیاری، مرمت اور لانچنگ کی سہولیات بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ ان میں سے ایک جاری کردہ ویڈیو میں یہ منظر واضح طور پر دکھایا گیا کہ ایک لمبی راہداری میں بیلسٹک میزائل اور ان کے موبائل لانچر قطار در قطار کھڑے ہیں، جبکہ مخصوص مقامات پر 2 لانچنگ زون بھی دکھائے گئے ہیں جہاں سے میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام مناظر صرف عسکری طاقت کا مظاہرہ نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے نظریاتی پیغام کا بھی حصہ ہیں۔ ایرانی قیادت اس پروگرام کو صرف دفاعی حکمت عملی نہیں بلکہ اپنی خود مختاری اور مزاحمتی نظریے کی علامت قرار دیتی ہے۔ اب بات کریں گے خلیج فارس کا سمندری میزائل شہر اور اس میں ایرانی عسکری وسعت کی۔ ایران کے زیر زمین میزائل نظام کا دائرہ صرف پہاڑی علاقوں یا زمینی تنصیبات تک محدود نہیں رہا۔ مارچ 2019 میں پاسداران انقلاب نے پہلی بار ایک سمندری میزائل اڈے یا میرین میزائل سٹی کی نقاب کشائی کی جو خلیج فارس کے ساحلوں پر واقع ہے۔ اگرچہ اس اڈے کی مکمل جگہ ظاہر نہیں کی گئی، تاہم صوبے ہرمزگان کے مقامی ذرائع ابلاغ میں اس کے قیام کی خبریں سامنے آئیں۔
پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے اس موقع پر کہا تھا کہ یہ کمپلیکس ایران کی بحریہ کے ان اسٹریٹجک مراکز میں سے ایک ہے جہاں جدید میزائل اور لانچر سسٹمز نصب ہیں۔ یہ بیان اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ایران کی بحری عسکری صلاحیت اب صرف سطحی دفاع پر نہیں بلکہ زیر زمین اور سمندری گہرائیوں میں بھی قائم ہو چکی ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم نکتہ یہ ہے کہ میزائل شہر صرف پاسداران انقلاب کے لیے نہیں ہیں۔ 2014 میں ایرانی بحری فوج کے کمانڈر احمد رضا پردستان نے تصدیق کی تھی کہ یہ زیر زمین میزائل شہر صرف پاسداران انقلاب کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ایرانی فوج کے زیر انتظام بھی متعدد اڈے موجود ہیں۔ یہ اعلان اس جانب اشارہ تھا کہ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب دونوں نے مل کر ایک جامع اور ہم آہنگ میزائل نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ اسی تناظر میں امیر علی حاجی زادہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایران میں کم از کم 3 ایسی زیر زمین فیکٹریاں موجود ہیں جہاں میزائل تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ فیکٹریاں نہ صرف میزائل کی تیاری بلکہ اس کی جدید کاری، تجربات اور تیاری برائے لانچنگ جیسے مراحل کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران آج نہ صرف اپنے دفاع کو مضبوط سمجھتا ہے بلکہ اسے ایک نظریاتی فریضہ بھی تصور کرتا ہے۔ ایرانی قیادت کا کہنا ہے کہ دشمن جہاں سے بھی حملہ کرے، جوابی کارروائی کے لیے ایران کے پاس ہر وقت میزائل تیار موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر ہوں یا سمندر کی گہرائی میں۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ایران کتنی اقسام کے میزائل بنا چکا ہے۔ کیا ایران واقعی ہر رینج کے میزائل تیار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اگلی قسط میں ایران کے میزائلوں کی اقسام اور ان کی صلاحیتوں سے پردہ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔